ہمارے مذہب میں ایمان بالجبر تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص کسی شخص پر تلوار رکھ کر کہے کہ تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے، اور وہ اپنے مرنے کے ڈر سے ایمان قبول بھی کر لے، تو مذہب اسلام ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ مذہب اسلام تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے، جہاد پہ پھیلا ہے، جبکہ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ اب جب ہم نے ایمان کی تعریف جان لی تو اس کے چند احکام بھی ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو چیز اللہ کی جانب سے تشریف لے کر آئے، ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو ایمان کس طرح اور کیسے لانا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ایمان کے احکام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لائے، یہ ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ کون ہیں یہ؟ ھدی للمتقین، یہی لوگ ہدایت والے اور متقی ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا وخشی الرحمن بالغیب، وہ لوگ جو ایمان بالغیب والے ہیں، وخشی الرحمن، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں۔ پھر تیسری جگہ ارشاد ہوا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے بڑا اجر ہے، انہی کے لیے بڑا ثواب ہے۔ واجر کبیر، بڑا ثواب، بڑا اجر ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان بالغیب والے۔ ایمان بالغیب کا بڑا اجر ہے، اور یہی ایمان قابل قبول بھی ہے۔ اس کے برخلاف کوئی عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان بالغیب کہاں رہا؟ اور ایمان بالغیب ہی کا مطالبہ ہے۔ جب ایمان بالغیب نہیں رہا تو اب قبولیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ اس نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لایا، اور یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان والا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان لانے والا شخص ہوش مند ہو، اختیار رکھتا ہو، محبت کے ساتھ ایمان لائے، کیونکہ ایمان بالجبر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں ان جاہلوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات بات پر ٹی وی شوز پر بیٹھ کے، ڈیبیٹس میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے، مذہب اسلام جبر سے پھیلا ہے، تلوار کی نوک سے پھیلا ہے، جہاد کر کے پھیلا ہے۔ ہمارے مذہب میں ایمان بالجبر تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص نا اہلی کے بنا پر، لا علمی کے بنا پر کسی شخص پر تلوار رکھ کر کہے کہ تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے، اور وہ اپنے مرنے کے ڈر سے ایمان قبول بھی کر لے، تو مذہب اسلام ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، کہتا ہی ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان بالجبر قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ مذہب اسلام تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے، جہاد پہ پھیلا ہے، جبکہ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایمان بالجبر قبول ہی نہیں؟ تم کس منہ سے کہتے ہو؟ ضروری ہے کہ کتابیں پڑھو۔ مذہب اسلام کیا کہتا ہے وہ کتاب بتاتی ہے، دو کوڑی کے جاہل شخص نہیں بتائیں گے کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ دیکھو کتابیں آ کے، صاف لکھا ہوا ہے ایمان بالجبر قابل قبول نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، پورے ہوش اور حواس کے ساتھ جو اسلام قبول کرتا ہے وہ قابل قبول ہے، ایمان بالجبر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح مست بے ہوش، جس کو ہوش نہ ہو، اس کا ایمان بھی غیر مقبول ہے۔ اس کو ہوش ہی نہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں، بے ہوش ہے، اس کا ایمان بھی غیر مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا، حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اس پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے، یہ ایمان کے احکام میں سے ہے۔
پھر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، مایوسی نہ رکھے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور یہ بھی ایمان کے احکام میں سے ہے۔ ایمان لانے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ دنیا کے جو فائدے ہیں وہ تو شریعت کی کتابوں میں مذکور ہیں اور بہت ہی طویل ہیں۔ اخروی فائدہ، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اور دائمی جہنم سے اس کو نجات ملے گی، جنت کا دخول ہوگا، جنت ملے گی، یہی اخروی فائدہ ہے۔ پھر ان کی الگ الگ تشریح، ہر چیز کا ماننا جس کو ماننا ضروری ہے اور ہر وہ چیز کا انکار کرنا جن کا انکار کرنا ضروری ہے، ان ساری چیزوں کو ماننا اور نہ ماننا ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ان ساری چیزوں کے برخلاف جو کرتا ہے، مطلب جن باتوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہوگا، کیونکہ ایمان ماننے کا نام اور کفر انکار کرنے کا نام۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان کے چند احکام کیا ہیں، کن کن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور کن سے انکار کرنا ضروری ہے، کیسا ایمان، ہوش والا ہو، بے ہوش ہو، ایمان بالجبر کیا ہے، ایمان بالغیب کیا ہے، مختصر جملوں میں اور چند احکام کے ساتھ ہم نے جب یہ سمجھ لیا، انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو اگلے بیان میں ہوگی اور ایک ایک کر کے ایک ایک مسئلے پر تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔